یہ تماشا بند کیجیے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں شعور کی ابتدائی منزلیں طے کر رہا تھا۔ ہمارے والد ہر حساس موقع پر ہماری رہنمائی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے یہی سیکھا تھا کہ خوشی غمی کے مواقع پر کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا۔ خوشی ہو تو لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہوا جاتا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی افسوسناک واقعہ ہو جائے تو متعلقہ خاندان کے غم میں شریک ہوا جاتا ہے۔ ایک بار والد صاحب کے قدرے دور پار کے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا۔ ان دنوں موبائل کی سہولت موجود نہ تھی۔ کچھ تو خبر دیر سے ملی اور بہاول نگر پہنچنے میں کم از کم 6 گھنٹے درکار تھے۔ جنازے میں شرکت ممکن نہ تھی، پھر بھی والد صاحب نے خبر ملتے ہی روانگی کا فیصلہ کیا۔ میرے اصرار پر کہ جنازے میں شمولیت تو ممکن نہیں، پھر اس ہنگامی حالت میں جانا کیا ضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا، دیکھو بیٹا، اگر کبھی کسی کی خوشی میں شمولیت رہ بھی جائے تو درگزر ممکن ہے، لیکن کبھی کسی کی غمی پر اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ میں جانتا ہوں کہ ہم جنازے میں شامل نہیں ہو پائیں گے، لیکن ہماری وہاں موجودگی مغموم خاندان کا حوصلہ بڑھائے گی، اور کم از کم ہم ان کے نازک لمحات میں ان کے ساتھ کھڑے تو ہوں گے۔ وہ دن اور آج کا دن خدا جھوٹ نہ بلوائے، کبھی کسی کی خوشی میں پہنچنا ممکن ہو نہ ہو، کبھی غمی کے موقع پر سستی نہیں دکھائی، لیکن مدینہ کی ریاست کا خواب دیکھنے کے نام نہاد جہادیوں نے تو نئی ریت ہی ڈال دی ہے۔ 8 مارچ کے ہنگامہ آرائی میں معصوم نوجوان بلال المعروف ذل شاہ کی ناگہانی ہلاکت پر بھی وہی ہوا جس کی ہدایت خان صاحب کے روحانی پیشوا نے شاید انہیں دے رکھی ہے۔ ہلاکت کی حقیقت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب تو مل ہی جائے گا، لیکن کیا میرے قائرین کوئی ایسی ایک مثال بھی تلاش کر سکتے ہیں کہ جس کے ہاں وفات ہوئی ہو اور اسی کو کہا جائے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے تاکہ میں اپنے گھر بیٹھا آپ سے تعزیت کر سکوں؟ میں گھر بیٹھے آپ کے غم میں برابر کا شریک ہونا چاہتا ہوں۔ ذل شاہ کی زمان پارک آمد، خان صاحب کی رونت، غریب والد سے فاصلات نشست اور گونگنوں سے مٹی جھاڑنے کا منظر آپ سب دیکھ ہی چکے ہیں۔ افسوسناک بات ہے کہ یہ واحد واقعہ نہیں ہے۔ خان صاحب کے قریبی دوست اور پی ٹی آئی کے ابتدائی دور کے رکن نعیم الحق مرحوم کی وفات ہو، یا گجرانوالہ میں ہلاک ہونے والے کارکن کی ہلاکت، لاہور میں نوجوان صحافی صدف کی موت ہو، یا ہزارہ کمیونٹی کی شہادتوں اور ان کے احتجاج کا موقع، معلوم ہوتا ہے کہ خان صاحب کی نہ صرف جنازوں میں شرکت پر بندش ہے، بلکہ ان کی موت والے گھر میں قدم رکھنا بھی ممنوع ہے۔ ویسے تو ہم نے موصوف کے دور حکومت میں بھی انہیں کبھی عید پر بھی با جماعت نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ شاید اس میں بھی کوئی امر معنی ہے، لیکن پھر وہی بات کہ کم از کم کسی کے غم میں شریک ہونا تو سیکھ لیتے۔ دنیا کی تاریخ رونت پسندوں اور انا پرستوں سے بھری ہوئی ہے۔ خود کو خدا سمجھنے والے لاتعداد بادشاہ آئے گزر گئے۔ غرور اور تکبر کے مارے ہوئے ان فسطائیوں نے لے کر عام آدمی تک جتنا ممکن تھا میں نے تلاش کر ڈالا۔ اسے میری کم علمی سے تعبیر کیا جائے یا کج فہمی سے، مجھے کوئی ایسی مثال دستیاب نہیں ہو سکی کہ مرحوم کے لواحقین کو گھر بلا کر تعزیت کی جائے، مغموم خاندان سامنے بیٹھا ہو اور آپ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ثابت کریں کہ آپ سے زیادہ تو شاید اس غریب باپ کو بھی بیٹے کی موت کا افسوس نہ ہوگا۔ معصوم ذل شاہ خان صاحب کے عشق میں مبتلا نادان تھا۔ وہ صرف ایک بار ان سے ملاقات کا خواہش مند تھا، لیکن اسی خواہش میں اس سے موت نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس المناک واقعے سے مجھے اس بات کا احساس ایک بار پھر شدت سے ہوا ہے کہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی اپنی جگہ، کسی رہنما سے محبت کو سلام، لیکن اس حد تک نہ جانا چاہیے کہ جان سے گزر جائیں۔ اور پھر وہ جماعت اور لیڈر جو خود تو 4 دیواری سے باہر قدم نہیں رکھتا، عدالتوں کا سامنا نہیں کرتا، کسی کو اپنے برابر جگہ دینے کو تیار نہیں، آپ اس کے لیے جان سے گزر جائیں۔ خدا اس نوجوان کی مغفرت فرمائے۔ آج سے کوئی 30 برس پہلے کی بات ہے۔ اتفاقاً ان دنوں شوکت خانم اسپتال میں میرا کلائنٹ تھا۔ فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں نصرت فتح علی خان مرحوم کا پروگرام تھا۔ ان دنوں خان صاحب سے سیاست میں قدم نہ رکھا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ اگرچہ یہ کہاوت خان صاحب پر تو صادق نہیں آتی، لیکن کہنا یہ مطلوب ہے کہ اصلیت پہلے روز سے ہی نظر آنے لگتی ہے۔ یہ غرور، یہ رونت آج کی نہیں۔ نصرت مرحوم کے پروگرام میں ہم ایک قطار میں بیٹھے تھے، لیکن خان صاحب کی کرسی 2 کرسیاں چھوڑ کر لگی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے خود کو دوسروں سے الگ اور بالا تر سمجھتے ہیں۔ آج کل زمان پارک سے گزرتے ہوئے میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ ان معصوم شہریوں نادان عاشقوں کا کیا قصور ہے، جو موسمی شدت اور ہر لمحے کے خوف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس شخص کی حفاظت کے لیے خدائی فوجدار بنے بیٹھے ہیں، جسے ان کی مشکلات کا کوئی خیال ہے نہ ان کی زندگیوں کا۔
खान साहब शायद पहले इनकलाबी हैं जो आवाम की ढाल बनने के बजाय उन्हें अपनी ढाल बनाए बैठे हैं। गुज़श्ता 1.5 महीने से ये तमाशा जारी है। अगर मन मर्जी का इनकलाबी बनना मकसूद है तो कभी अपने बच्चों को भी ज़मान पार्क में बुलाइए, कभी उन्हें भी सड़कों पर सुलाकर अपनी हिफाजत पर मामूर कीजिए, कभी उन्हें भी एहतजाज पर उकसाइए, कभी उन्हें भी हादसा से दो चार होना सिखाइए, कभी उन्हें भी पाकिस्तानी नौजवानों का हिस्सा बनाइए, कभी उन्हें भी इनकलाब का दर्स दीजिए। और अगर ये सब या इसमें से कुछ भी मुमकिन नहीं तो खुदारा इस कौम पर तरस खाइए, नौजवान नस्ल को गाजर मूली की तरह कट मरने पर मत उकसाइए। कानून हाथ में लेने के बजाय नौजवानों को कानून का एहतराम का दर्स दीजिए। वीडियो लिंक पर खोखली नसीहतों का सिलसिला खत्म कीजिए, बाहर निकलकर अदालतों का सामना कीजिए और ये तमाशा बंद कीजिए। ये और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।